سامعین حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ دنیا دی نظروں بچ بچ کے، دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أذننا وطبيب عيوننا وطبيب جميع مرضاتنا، محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم
والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه وأولاده وبناته وأزواجه وجميع ملته من أوليائه وصلحائه وعلمائه أجمعين. نہایت مکرم و محترم حاضرین و سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے جس میں ہمیں آج کی مجلس جمعہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ توفیق ہمارے حصہ میں مقدر فرمائی کہ ہم مجلس جمعہ میں حاضر ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر سکیں اور قرآن و سنت کی روشنی کا نور حاصل کر سکیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا عظیم مہینہ ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے. And definitely we are going to be blissful with the blessings of this special month of Rabiul Awwal, the month in which our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born. So this is a month of birth of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this blessings that this month has got is so unique blessings, and these are the so unique qualities of this month that any other month has not such type of qualities. گفتگو کے لیے ہمارے بہت سارے سادہ مزاج دوست، بھائی، بہنیں، نمازی حضرات، چھوٹے بڑے بزرگ، وہ اس بات میں اکثر اوقات بہت سارا مغالطہ محسوس کرتے ہیں، اور باتیں سن کر، گفتگو سن کر، گرد و پیش کی، ماحول کی، اثرات کی، they sometimes feel that they are not on the right path regarding with the celebration of Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. When someone says, where is written to celebrate Milad? Did Prophet sallallahu alaihi wasallam do his celebration of Milad? Did companions of Prophet sallallahu alaihi wasallam do celebration of his Milad Pak? Did Aima, did scholars do? So whenever we speak about all these things and people speak about, so definitely a common person feels in and falls in the trouble, and he thinks about what's going on. Why are so many people are against the celebration of Milad? Why do they raising so many questions on celebration of birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So when you listen or heard so many things relating or regarding the celebration of Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam, so definitely sometime any one of you may affect and may feel that yes, there should be some evidence, there should be some reference, there should be some type of reference to the books, to the Quran, to the companions, to the Aima and scholar of Islam. جب یہ باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں لوگوں کے سوال کرنے سے، تو پھر آپ کے ذہن میں بھی یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کیوں نہ ہو اس پر ہمیں بتایا تو جائے کہ واقعتاً یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ میلاد بنانا بدعت ہے. It is innovation to celebrate Prophet sallallahu alaihi wasallam's birth. And bidat mean something that is against Quran and Sunnah. This is called innovation and bidah. So bid'ati mubtadi, innovator is the one who is bringing something new in the circle of Islam and Deen, who is creating something different to the real teachings of Quran and Hadith. But this is totally wrong. So that's why I have selected the subject today to just wash out all these wrong questions, these ambiguities, these complications created by some of the groups of people. تو اس لیے
میں گفتگو میں یہ چاہوں گا کہ آج زیادہ سے زیادہ آپ کو ریفرنسز کوٹ کروں، اور آپ کو ریفرنسز کی زبان میں اس بات کا علم ہو کہ ہم میلاد شریف جو مناتے ہیں وہ ایک شرعی ایکٹ ہے، ایک مسنونہ عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے that has been taken place and that has been celebrated from centuries after centuries. All times and all scholars of all the times, they have been celebrating the celebration of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's birth. Even they are relating to our school of thought or relating to other school of thought, divided mainly in two parts, Deobandi and Bareli. There are some who says we are Deobandi, even if they don't say they are Deobandi. And we, alhamdulillah, says we are Barelvi, alhamdulillah. Barelvi means that we follow the maslak, the research, the teachings, the work of Imam Ahl-Sunnat, Imam Ahmad Raza Khan Barelvi, Nawwarallahu Barkadahu. We follow the teachings. پچھلے چند جمعوں پر میں نے امام اہل سنت کی شخصیت، ان کا کام، اس پر بریف گفتگو کی ہے، وہ ڈیٹیلڈ گفتگو نہیں تھی، بالکل مختصراً ان پر ہم نے کومنٹری پیش کی. ویری شارٹ اینڈ ویری بریف کومنٹری واز given to you or was expressed in front of you from the references, because Imam Ahmad Raza Nawwarallahu Marqadahu is so huge and big personality that you can comprehend. It is impossible to express all of his teachings, all of his work comprehensively. He was a so big personality in Islam, alhamdulillah. تو اس وجہ سے میں نے آپ کو جو تعارف دیا اور اس نتیجے پر آپ کو پہنچانے کی کوشش کی کہ قرآن و سنت کی وہی تعبیرات معتبر ہیں، مستند ہیں، معتمد ہیں، اور ورکیبل اور پریکٹیکیبل ہیں، اور close to the teachings of real teachings of Quran and Hadith ہیں, which has been explained and elaborated by Imam Ahl Sunnat, Imam Ahmad Raza Khan Barelvi Nawwarallahu Barkadahu. آج میں آپ کو وہ ریفرنسز پیش کروں گا چند، جن سے آپ کو محسوس ہوگا کہ امام اہل سنت نے جو کچھ فرمایا الحمدللہ وہ 100% حق ہے. اس بات پر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ان تمام نمازی بھائیوں کا، ینگسٹرز کا، جو وقتاً فوقتاً میرے ساتھ ایسی گفتگو کرتے ہیں. میں اس سے فیل ایمبیرس نہیں کرتا بلکہ پراؤڈ آف فیل کرتا ہوں، بیکاز دے آسک می ٹو ریموو آل ٹائپ آف فلتھ ان دیئر مائنڈ, to remove all type of misunderstanding created by others in their minds. So it's okay and it's very good and positive attitude to try to remove all type of misunderstandings created by others. تو آج کی گفتگو میں ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلیبریشن پر، اس کی پرمیسیبلٹی پر، اس کے جائز ہونے پر، اور اس کے منانے کا جو طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں اس کے جواز پر انشاءاللہ تعالی ہم آج گفتگو کریں گے. اور آج کی گفتگو میں نے مینلی چونکہ بہت بڑا وسیع موضوع ہے، ہم اس کو جمعات کے شام کے محافل ذکر میں بھی دن کو بھی چلائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن مینلی میں نے ان چند سکالرز کو لیا ہے جن کی باتیں سن کر لوگ مس انڈرسٹینڈ ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے یہاں بھی وہ بیٹھے ہمارے نمازی احباب جنہوں نے مجھ سے اس طریقے پر بات کی کہ جو دیوبندی مکتبہ فکر ہے they are also right, their actions, their deeds, their work indeed is also acceptable and exemplary. وہ بڑا مثالی ان کا کام ہے، تو ان سے بھی ہمیں امپریس رہنا چاہیے، وہ باتیں ٹھیک کرتے ہیں. میں نے ان کا غصہ نہیں منایا، میں نے ان کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ موجودہ جو وہ طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے بڑوں کے بھی مخالفت میں ہے. They are also opposing their own leadership, mazhabi or religious leadership, whatsoever they have got, they are not following them even. وہ اپنے scholars کو بھی فالو نہیں کر رہے ہیں. اور میں یقیناً کو اس محفل میں بھی ہمارے ایک دو نمازی ساتھی موجود ہیں، وہ الحمدللہ سب سے پہلے سپیچ کے لیے آتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، گفتگو سنتے ہیں اور صحیح بات کو مانتے ہیں. مجھے اس بات کی خوشی ہے. تو ایسے پازیٹیو سے رکھنے والے لوگ ہی، ان کے لیے میں نے آج کا یہ ٹاپک لیا
اور محترم ہمارے حاجی یونس صاحب اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ انٹرنیٹ پر بھی لگ جائے گا، ریفرنسز بھی آ جائیں گے بڑے شارٹ ورڈز میں اور مختصراً بٹ کمپریہنسولی وی ول الیبوریٹ دا ایشو انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا ہم محافل میں بیان کرتے ہیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے light created by Allah subhanahu wa ta'ala by his own face, by his own powers and by his own almighty code۔ یہ ہے پہلا ایشو جو میلاد شریف کے تمام محافل میں ہم ایکسپلین کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے ڈیلیور کرتے ہیں۔ اس پر بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ بہت باری ساری اس پر باتیں کرتے ہیں۔ واز پرافٹ اے لائٹ، واز پرافٹ اے نور، was he physically nur, was he nur in creation, and are these ahadith and narrations and traditions and reports, are they correct to be considered as correct ahadith؟ تو ان تمام کا سوال کا جواب بہت لمبے چوڑے حوالوں کی بجائے میں آپ کو ان شارٹ لینگویج میں آج دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ریفرنس بک میرے پاس ہے یہ دیوبند مکتبہ فکر کی، میں نام لوں گا لیکن نام لینے کا میرا مقصد کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں ہے، بات کو سمجھانے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ چونکہ دو اسکول آف تھاٹ ہے اس فیلڈ میں، ون اسکول آف تھاٹ اور ون گروپ سیز that celebration of Milad sallallahu alaihi wasallam, Prophet sallallahu alaihi wasallam, is not only permissible but blessful and merciful as well. It gives you the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, it gives you the closeness of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it enables you to get the direct faith from Allah subhanahu wa ta'ala as well. And the other group says no, this is innovation, ye bidat hai, it's not allowed, and many of them says it's haram. They says no, it's not permissible, this is innovation. Whatsoever who is there and who celebrates Milad and does the celebration of birth of Prophet sallallahu alaihi wasallam, he is innovator, he is bid'ati. And in the eyes of hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam said any innovator or bid'ati is in hellfire. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے آپ کسی کو کہہ دے تو بدعتی ہے، بدعتی کا مطلب تو جہنمی ہے، تو جہنم میں جائے گا، یہ معنی ہے بدعتی کا اور مبتدع کا۔ تو پہلے جو سب سے پہلے میں نے بات کی ہے کہ دس از اے بک، یہ ان کے طبقہ کا جو انوویشن کہتے ہیں آج کے دور میں، بدعت ہے میلاد، ان کے مانے ہوئے مسلمہ ان کے اسکالر ہیں، حکیم الامت ان کو کہتے ہیں۔ نشر الطیب یہ ان کی کتاب ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی نشر الطیب، اور اس کا معنی یہ ہے، یہ کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ حبیب کا معنی ہوتا ہے محبوب، حبیب is a word, is a صیغہ from حب, and it's also used in the meaning of subjective case and also in objective case. So Habib means the beloved one. So who's beloved? Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet is the beloved in first instance, is beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. And at second level, he is beloved of all of the angels. He is beloved of all of the prophets. He is beloved of all of the ummahs and nations. And he is beloved of ummah Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as well. So انہوں نے خود لفظ استعمال کیا ہے فی ذکر النبی الحبیب، یہ لفظ استعمال کیا، اور اس کے اندر سب سے پہلی آپ حیران ہوں گے اور آپ یقیناً آپ کو اس بات میں حیرت انگیز خوشی ہوگی کہ اس طبقے کے ایک اسکالر نے جو مانا ہوا اسکالر ہے، how obviously and how explicitly he has explained and elaborate the light of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was nur. How evidently he has explained and given the references. تو پہلا چیپٹر ہی ہے پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں، یہ لکھا ہوا پہلی اوپر لائن نور محمدی کے بیان میں، یہ پورا چیپٹر ہی انہوں نے لکھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم being a نور، اس پر لکھا، اور پہلی فصل قائم کی ہے نور محمدی پر۔ ہم کہتے ہیں بشر کی رٹ لگانے والوں، خدا کا خوف کرو، اپنے اسکالر کو تو مانو نا،
یہ تمہارے سکالوں نے نہیں لکھا، ہمارا امام اہل سنت لکھے تو تم کہو گے انہوں نے غلو کیا ہے محبت رسول میں، تو یہ تمہارے بڑے سکالر صاحب نے کیا کیا؟ اس کو غلو کہو گے یا اس کو حقیقت دین کہو گے؟ تم کیا کہو گے؟ ہمارا آپ سے سوال ہے، ہمارے سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے والوں، ہمیں اتنی بات کا تو جواب دو نا کہ یہ نور محمدی پہلا جو چیپٹر رکھا تمہارے حکیم الامت صاحب نے کس بنیاد پر رکھا؟ پھر اس کے بعد وہ جو روایات لے کے آئے ہیں، ان روایت میں سب سے پہلے وہ روایت ہے جس کو امام بخاری کے ٹیچر مصنف عبد الرزاق نے حدیث نور میں بیان کیا۔ ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو we consider, we believe in that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the نور, he is a light created by Allah سبحانہ و تعالی۔ تو اس پر ہم جو حدیث پیش کرتے ہیں مصنف ابن شیبہ کی حدیث پاک، امام بخاری کے استاد نے جس کو لکھا، اور میں نے آپ کو اس کے حوالے ذکر کیے تھے۔ This hadith has been explained by all of the scholars and all of the muhaddithin, reporters, transmitter and translators. This hadith has been explained. تو اس کے اندر وہ حدیث انہوں نے سب سے پہلے لکھی۔ وہ حدیث کون سی تھی کہ جس حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ انصاری سے روایت کیا، اور آپ دیکھیں فارچونیٹلی، نو انفارچونیٹلی، فارچونیٹلی، لکیلی، نو انلکیلی، he has taken the start from the same hadith we explain and we elaborate in all our mahfils of milad and all our conferences of milad. And this hadith is also, look here, he says Abdul Razak, ye Abdul Razak, he is the teacher of Imam Bukhari, he says Abdul Razak نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے۔ یہ وہی جابر بن عبداللہ انصاری ہیں جنہوں نے سرکار کا میلاد گھر میں کیا، کھانا تیار کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا بیٹے چھت پہ کھیل رہے تھے، گرے اور شہید ہو گئے، اور آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب پہلے بیٹوں کو دفن کرنا ہے یا سرکار کا آمد کی خوشی کرنی ہے؟ تو بی بی نے کہا بیٹے اسی کا صدقہ ملے تھے، وہ دعا کرے گا اور مل جائیں گے، ان کے صدقے سے اللہ اور دے دے گا، سرکار کی آمد کی خوشی پہلے کریں۔ یہ ہم کہتے اٹس امپاسبل، ہاؤ کین اٹ بی؟ It is impossible, it is unacceptable, it's unacceptable near you and near me and according to you and according to me, but is not unacceptable according to the companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because they are the true lover of Islam. They loved more than anything to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the teachings of Islam. They really thought and had the belief that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the only beloved of all of the creations, and even he is the beloved of creator Allah subhanahu wa ta'ala as well. So اس لیے ان کے لیے سب کچھ قربان کرنا نبی کے نام پر انہیں وارا تھا، انہوں نے کیا اور کر کے دکھایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ حدیث ہے، میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، my parents may be sacrificed upon you۔ یہ ہے صحابہ کرام کا حضور سے بات کرنے کا طریقہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، او اپوسٹل آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، مائی پیرنٹس میں بی سیکریفائسڈ اپان یو، میرے والدین آپ پر قربان ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایو شیئن اخبرنی ان اول شیئن خلق اللہ تعالی، حضور tell me the first creation that has been created by Allah subhanahu wa ta'ala, the very first creation, tell me about the very first creation، سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ تو اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء یا جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نورہ، verily Allah subhanahu wa ta'ala created first of all the creations nur of your Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from anything else being created۔ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے ان اول شیء، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی that was the light of your Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ اور یہ جو میں آپ کو لفظ انگریزی اور عربی میں سنا رہا ہوں، یہ حکیم الامت صاحب نے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یہی ترجمہ لکھا ہے۔ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ نے فرمایا اے جابر
اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے، بائی مانا کہ نور الہی سے اس کا مادہ تھا، بلکہ اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا. یہ حکیم الامت صاحب کی کتاب ہے نشر الطیب. آپ ہمارے سادہ بھائی ہو اور سادہ بہنیں ہو، آپ دوسروں کی باتوں کے چکر میں آ جاتے ہو. میں تمہیں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسلک حق اگر ہے تو وہ والا حضرت امام محمد رضا خان بریلوی. دوسری بات کہتے نہیں جی، دوسری ایک حدیث ہے، اس میں لکھا ہے اول ما خلق اللہ القلم. میں آپ کو جو انہوں نے آگے باتیں کرنی وہ بھی آپ کو بتا دوں نا. دوسری حدیث میں لکھا ہے the first thing that was created was a pen. اول ما خلق اللہ القلم، یہ دوسری حدیث ہے. کہتے ہیں پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ میں کہتے ہیں تو قلم دا امتی ہے، پین دا امتی ہے، یا جس پین پوری کائنات نو دیتا ہے وہ دا امتی ہے؟ تین قلم دا پہلے ہونا چنگا لگتا ہے تے نبی دا پہلے ہونا چنگا نو لگتا؟ یار حیرت ہے تیرے ایمان تے، کیسا امتی ہے تو؟ اول ما خلق اللہ القلم، میں کیا تے قلم پہلے ہو گیا. او حدیث تے چنگی تے پیاری لگ رہی، ہر جگہ تے کوٹ کیتی جانا ہے، کوٹ کیتی جانا ہے، کوٹ کیتی جانا ہے. تے تیرے کو پوچھے نبی کے نہ مننا ہے، کیا کہتا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مننا؟ تے قلم پہلے کیویں ہو گیا؟ اچھا نہیں، in the other hadith there is also اول ما خلق اللہ اللوح. There is another hadith in which Prophet sallallahu alaihi wasallam the first creation was lahu, taqdeer, takhti. That was the awwal one on the takhti, on the page. That page has been written upon it all taqdeer, all lawh mahfuz whatsoever. وہ لوح تختی پہلے تقدیر کا جو بک ہے وہ پہلے پیدا کی. تو اس حدیث پاک میں تھانوی صاحب نے بھی لکھا کہ قلم پیدا کی کا مطلب یہ ہے then after prophet second level of creation in being first is qalam, third level of being in the creation as a first level is law. So absolutely first is the nur of prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وہ جو کہا نا قلم کو پیدا کیا، وہ نبی کے بعد اول کون ہے؟ وہ قلم ہے. پھر قلم کے بعد جو اول تیسرے نمبر پر ہے وہ لوح ہے. اور اس حدیث پاک میں باقاعدہ لکھا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا سَمَكٌ وَلَا مَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ. تم قلم کی بات کرتے ہو، مصنف ابن شیبہ امام بخاری کے استاد نے تو پورا واضح کر دیا. When Prophet sallallahu alaihi wasallam news was created, there was no sun, there was no moon, there was no earth, there was no skies, there was no heaven, there was no angel, there was no anything when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur was created. اور یہ جتنے میں نے لفظ آپ کو بولے ہیں حکیم الامت صاحب نے ان سب کی اردو ترجمہ ادھر لکھا ہے. اب یہ نہ کہنا کہ جی حوالہ ان کا دے رہے ہیں اور عربی عبارت اپنی پڑھ رہے ہیں. ہم نے تو پڑھنی، ہم تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے فیض لینے والے لوگ ہیں. ہم نے تو زبانی نور کی حدیثیں پڑھنی ہے نا. ہم تو ہیں ہی نور والے، ہمیں تو نور کی حدیثیں بچپن سے الحمدللہ یاد ہے، حفظ کی ہوئی ہیں. ہم نے جہاں قرآن حفظ کیا ہے وہاں نور نبی کی حدیث بھی ذکر کی ہے. تو ہر بات سے کل بدعت، ایک حدیث تجھے ملی ہے پورے حدیث کے ذخیرے میں، بدعت کے بغیر تجھے دین میں نظر ہی کچھ نہیں آتا. یہ لکھا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر، اس وقت نہ لوح تھی، یہ لوح لکھا ہوا ہے جس کا میں نے ذکر کیا تختی. پھر کہا نہ لوح تھی نہ قلم تھا. تمہارے بڑے صاحب جی فرما رہے ہیں نہ لوح تھا نہ قلم تھا، تو قلم کو پہلے کیا لے جائے گا؟ حکیم الامت صاحب کہہ رہے ہیں نہ لوح تھی نہ قلم تھا، اور پھر نہ بحشت تھی نہ دوزخ تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ، کچھ بھی نہیں تھا جب سرکار کا نور تھا. اور پھر اور نہ فرشتہ تھا نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ جن تھا اور نہ انسان تھا. اب بتاؤ
خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تب سے آمادہ اسی نام سے ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا. یہ لکھا نیچے لائن میں, چھوٹی سی لائن ہے لیکن میں جب آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, کتاب میرے پاس ہے, یو کین ٹیک دا ریفرنسز. یہ نیچے لکھا, یہ جو حدیث ہے کا الفاظ اس روایت کے یہ ہیں, یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. وہ جو میں نے آپ کو زبانی عبارت پڑھ کے سنائی وہ تھانوی صاحب نے نیچے حاشیے میں لکھی ہے. تو بہرحال اس وقت کچھ بھی نہیں تھا جب ہمارے نبی کا نور اللہ نے پیدا کیا. یہ پہلی روایت کس نے بیان کی ذرا بولے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے, جو دیوبند مکتبہ فکر کے ٹاپ کے سکالر ہیں, ان کو وہ حکیم الامت کہتے ہیں. انہوں نے لکھی پہلی روایت. دوسری روایت جناب ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. دوسرے نمبر پر ارباد بن ساریہ کی ٹریڈیشن کو لے کے آئے ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب has quoted the second tradition and second report of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam narrated and related and on the authority of Irbad bin Sariya radiyallahu ta'ala anhu. اور اس میں کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حق تعالیٰ کے نزدیک میرا نور اس وقت پیدا نہیں ہوا, میں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا. I was written in the court in the taqdeer of Allah subhanahu wa ta'ala as a seal of prophets. پہلے ہونا. اب یہ بات سنیں آپ, کیا تسلسل رکھا ہے تھانوی صاحب نے؟ پہلے سب سے پہلے ہونے کی بات کی ہے اور اس حدیث کو روایت کر کے نبی کے آخر ہونے کی بات کی. آپ سے تیرے ورگا نہ کوئی پہلے سی تے نہ کوئی بعد وچ ہونا ہے. تیرا نور جدے وچ ڈھالیا سی او سچے رب نے بن چھڑیا, وہ سچے رب نے بن چڑھیا. کر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں. یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں. یہ سرکار کا کمال ہے. اور آج جو لوگ, میں حیران اس بات پر ہوں, and I want to teach you as well, my dear audience, I want to tell you as well. Alhamdulillah, you are the only haqq. We are alhamdulillah only on the right path. By naming anyone else or anyone who says I am on the right path, my path is the right path. No, path is right path that everyone accepts this is the right path. جب تمہارے بڑے نور نبی کو مان رہے ہیں تو ہمیں مشرک کس بات پر کہتے ہو؟ ہمیں بدعتی کس بات پر کہتے ہو؟ ہم ارباد بن ساریہ کو چھوڑ دیں معاذ اللہ, جابر بن عبداللہ انصاری کی بات کو چھوڑے اور تیری بات مانے؟ کیوں مانے؟ کس بنیاد پر مانے؟ They have got a big following. I say I have no clue with the following. We don't accept any following. There is no following, only following. And following of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is considered to be valid following. جاہلوں کا ہجوم اکٹھا ہو جائے تو ہم ان کو مانیں کہ وہ سچے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ پوری دنیا ایک بندے کے جانے پر اس کا مرا, وہ پتہ نہیں کیسے مرا, اس پر پوری دنیا ٹی وی پر دکھا رہی تو ہم کہتے وہ سچا تھا, یہ کیا بات ہوئی؟ اگر یوں جانا تو پھر امام حسین سچے کیسے ہو جائیں گے؟ پھر 313 والے 1000 کے مقابلے میں سچے کیسے ہو جائیں گے؟ وہ بات ہی غلط ہے. اور یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے سمجھدار لوگ وہ ٹرن اوے کر رہے ہیں. میں ان سے ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں, آؤ میرے ساتھ ٹیبل ڈیبیٹ پر بیٹھو, میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ ٹی وی پر جتنا دھڑلے سے بولتے ہیں مسجد میں اتنا دھڑلے سے کیوں نہیں بولتے؟ میں کہتا ہوں مسجد کی نزاکت ہے, لیکن اب مجھے بولنا پڑے گا, مجھے ایسے غرض نہیں ہے. آپ میرے بھائی ہو, ریفرنس میرے ساتھ آ کے جو چاہو, میں ریفرنس نہ دوں تو میں ذمہ دار ہوں, اور اگر تم ریفرنس لے کر امام اہل سنت کی بات نہ مانو تو تم ذمہ دار ہو.
میرا کام ہے ریفرنس دینا، ریفرنس غلط ہو میں جواب دے ہوں پوری دنیا کے سامنے. اگر ریفرنس صحیح ہو تو یہ جابر بن عبداللہ انصاری کی آپ پر ہدایت ہے اور ارباد بن ساریہ کی روایت ہے کہ نبی کو نور مانو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا. آخر جی یہ کیویں ہو سکتا ہے پتر پہلے ہو جائے پیو بعد ہو جائے؟ یہ بھی تسا گل سنی ہونی. آخر جی گل سمجھ نہیں ہوندی، پتر پہلے تو پیو بعد وچ. یہ وکھری سنیاں بریلویاں دی چال ہے، وکھری چال ہے سنیاں بریلویاں دی کی. آخر جی پتر پہلے تو پیو بعد وچ. مقصد یہ کہ آپ کہتے ہو حضور پہلے تھے آدم بعد میں تھے، تو اس پر وہ طنز کرتے ہیں اور یہ پتہ نہیں ہے طنز ہم پر نہیں کر رہے. یو آر ٹانٹنگ یور بلیف، یور ایمان. You are making yourself excluded from the Iman, circle of Iman. You are getting out yourself from the circle of Islam. We want you to bring in the circle of Islam. ہم چاہتے ہیں کہ تم آؤ come on the path of guidance. اور میرے وہ بھائی دھوکے میں ہیں، دھوکے میں جو کہتے ہیں ان کا کام کوئی کام ان کا نہیں ہے. کام ایک بندہ کرے اور جھوٹا کام کرے تو وہ کام سچا ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے جی بہت اچھا پڑھاتے ہیں بچے ہمارے پڑھتے. میں نے کہا بچے پڑھتے ہیں تو بچے حدیثوں کا الٹ پڑھا کے تمہیں بھیجیں تو آپ کہو کہ بچوں کو بہت اچھا پڑھایا انہوں نے. یہ کوئی ہے دیانت والی بات؟ اگر آپ یہ کہتے ہو وہ بچے اچھے پڑھاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کیا اچھے پڑھاتے ہیں؟ جو حدیث غلط بتائے وہ اچھا پڑھا رہا ہے، جو قرآن سے فراڈ کرے وہ اچھا پڑھا رہا ہے، وہ نبی سے بے وفائی سکھائے وہ اچھا پڑھا رہا ہے، جو نبی کے دین سے غداری سکھائے وہ اچھا پڑھا رہا ہے. He is very tolerant. میں نے کہا کون سی ٹالرنٹ تم لے کے آ گئے ہو؟ نہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. میں نے کہا میوچل انڈرسٹینڈنگ حدیث پر تو نہیں ہے نا. انڈرسٹینڈنگ وی وانٹ ٹو کریٹ انڈرسٹینڈنگ بٹ آن دا ریالٹیز نو آن دا فالسنس. ہم جھوٹ پر انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ کرنا چاہتے ہیں نہ کرتے ہیں. سچائی پر انڈرسٹینڈنگ ہوتی، جھوٹ پر بھی کبھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے؟ نو وی لو لیٹ لیو اینڈ لیٹ لیو. میں نے کہا یہ کیا بات؟ ہم نے کسی کو غلط کہا؟ ہم نے کسی کو بدعتی کہا؟ آپ نے میری زبان سے کبھی سنا آج تک 5 سالوں میں کہ شب جمعہ کا جوڑ بدعت ہے؟ میں نے کبھی کہا؟ کبھی میں نے کہا 3 دن کا سروزہ لگانا بدعت ہے؟ کہا کبھی؟ چلا میں نے کبھی کہا بدعت؟ We never accuse you, but why do accuse you all the time? All the traditions, that tradition has been evidented by Quran and Hadith. وہ جڑا طنز کر دینا ایک بھی ہو سکتا ہے جی پتر پہلے پیو بعد. میں کہا تیرے تھانوی صاحب نے خود لکھے، خود لکھا یہ لفظ ہے بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا. اور اگلا لفظ ہے اور آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے. آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر میں ہی پڑے تھے. کیا مطلب؟ کہ ابھی ان کی مٹی اور پانی مکس بھی نہیں ہوا تھا، صحیح تیار بھی نہیں ہوا تھا. تب سے نبی کا نور تھا، تب سے نبی اول الخلق بھی تھا اور آخر الخلق بھی تھا. تب سے نبی الانبیاء بھی تھا اور نبی خاتم النبیین بھی تھا. Then Nabi was prophet as well in creation as a first creation, and he was also seen a prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at that time when Adam was not created even. He was in the process of creation when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a brightening light of nur amongst the whole universe of Allah subhanahu wa ta'ala. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام احمد رضا خان، امام احمد رضا خان، امام احمد رضا خان. Third hadith and last hadith he has explained from Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu on the authority of Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. This is third hadith, third tradition, a report, and in that hadith واضح طور پر obviously and explicitly he has explained Prophet sallallahu alaihi wasallam nur was created when Adam alayhi salam was between his soul and body. یعنی ابھی سول باڈی میں نہیں آیا تھا تب نبی آخر الزمان نبی تھا. یہ وہ حدیث ہے جو تیسرے نمبر پر حکیم الامہ صاحب لے کے آئے ہیں. یہ تیسری روایت.
حضرت ابو ہریرہ سے روایت آپ کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ یا رسول اللہ صحابہ کا طریقہ، میرا تیرا طریقہ نہیں ہے، تو جل نہ جل یہ تیری مرضی ہے۔ صحابہ یا رسول اللہ کہتے رہے، ہم مرتے دم تک کہیں گے، قبر میں نہیں کہیں گے۔ کیا آپ نے فرمایا انہیں اس وقت جس وقت میں کہ آدم علیہ السلام، فرمایا آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میرے اوپر نبوت ثابت ہوئی، وقت کہ میں کہ آدم علیہ السلام ہنوز روح اور جسم کے درمیان میں تھے، یعنی ابھی روح جسم میں آئے بھی نہیں تھی تو میں تب نبی تھا۔ تو دوستان محترم، یہ پوری کتاب اسی سے بڑی پڑی ہے، میں کوشش کروں گا زیادہ تر اقتباسات، اور ابھی میں نے ان کے استاد، یہ میرے پاس پوری کتاب پڑھی ہے حوالہ والی، امداد المشتاق تھانوی صاحب نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پر لکھی، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا یہ میں ایک ہی لائن صرف ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں، فرمایا مولد شریف تمام اہل حرمین کرتے ہیں۔ حرمین کس کو کہتے ہیں؟ مدینہ اور مکہ کو حرمین اکٹھا کہتے ہیں، اکٹھا لفظ حرمین ہوتا ہے۔ کہتے ہیں all the people of حرمین do celebrate میلاد شریف، تمام اہل حرمین۔ اسی وقت ہمارے واسطے حجت کافی ہے، this is a sufficient evidence for us to celebrate میلاد النبی۔ So when Hakim ul-Ummah says it's sufficient, when Haji Imdadullah Majar Makki says it's sufficient evident that people of Haramain has been celebrating Milad Sharif, so what's wrong with you? Why are you say we are innovator? We are not innovator. We are the real path and we are on the real path. The path of Sahaba, the path of Aimma, the path of the leaders of Islam. May Allah bless us tawfiq to follow the real teaching of Islam. مدینہ ساڈی جان مدینہ ایمان۔ تارک گفٹ سینٹر بریڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ 8، ٹیلیفون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. مدینہ سارا نور نگاواں دا سرور، مدینہ سارا نور نگاواں دا سرور، دلاں دا ارمان